میرے والد محمد صاحب کہتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے فرض نماز کا اجتماعی دعا ثابت ہے، اس کا مطالعہ بہت کمزور ہے، وہ مطالعہ کرے اس کا. ایسا نہیں ہے. فرض نماز کے بعد ہمارے معلومات کے مطابق کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا مانگی ہو، بلکہ انفرادی بھی نہیں ملتا کہ فرض نماز کے بعد آپ نے کوئی صحیح بے غبار حدیث. ہاں کچھ حدیثیں ہیں جن کی سند پہ کلام ہے، لیکن وہ بھی انفرادی دعا کے متعلق ہے. چلو اس کو اگر کوئی صحیح مان بھی لے تو ونس اپون اے ٹائم آپ نے ایسا کیا، معمول پر تو کوئی حدیث پھر بھی نہیں ملتی. باقی ایک صاحب مجھے آئے کہنے لگے میں نے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا پر اتنی موٹی کتاب لکھی ہے، اس کو پڑھیں. میں نے کہا میرے بھائی شرعی مسائل کے ثبوت کے لیے نا اتنی موٹی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایک حدیث دکھا دو. موٹی کتاب بعض دفعہ اس کی علامت ہوتی ہے کھینچا تانی کی ہے، اس میں بہت گھمایا پھرا ہے. مولانا مظہور منگل صاحب کا بڑا اچھا بیان آیا تھا کچھ دن پہلے، تو بڑے محقق آدمی ہیں، تو بخاری پر تو ان کا بہت ہی گہرا، انہوں نے تو یاد کی بھی ہے زبانی بخاری. تو اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بھی حق بات بیان کی. انہوں نے کہا کہ بہت کچھ لوگوں نے اس میں، انہوں نے بڑی موٹی موٹی کتابیں میں نے بھی پڑھی ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن کچھ ملتا نہیں ہے اس میں. بعض لوگ تحریر کے اثر سے متاثر ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ تحریر سے متاثر نہیں ہوتے، وہ متاثر ہوتے ہیں دلیل سے. بھائی اے ٹو زیڈ پوری کتاب پڑھ کے دیکھ لی. میں آپ کو بتاؤں جب میں نے 3 طلاقوں پر اہل حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا نا، اس نیت سے کیا تھا کہ واقعی میں کچھ ہے یا نہیں ہے، نیوٹرل ہو کے کیا تھا. سمجھ رہے ہو؟ ایک میں نے ان کی کتاب پڑھی، پتہ نہیں شاید 580 صفحوں کی کتاب تھی، وہ 380 تنویر الآفاق فی مسئلۃ الطلاق بالثلاث، یہ کتاب کا نام ہے اہل حدیث حضرات کی. اردو میں اتنی موٹی اتنی بڑی، اس سے زیادہ جامع اور بڑی کتاب میں نے طلاق کے ثلاث کے مسئلے پر نہیں دیکھی. حتیٰ کہ ابن تیمیہ نے بھی اتنا کچھ نہیں لکھا، ابن قیم نے بھی اتنا کچھ نہیں لکھا. تو ہندوستان کے ایک عالم تھے جنہوں نے 3 طلاق پر اردو میں کتاب لکھی ہے. میں نے وہ کتاب، اتنی موٹی کتاب خریدی، اور جس کا صفحہ بھی بہت بڑا اور رائٹنگ بھی چھوٹی چھوٹی، یعنی بہت زیادہ طویل کتاب تھی. میں نے اس نیت سے پڑھی کہ شاید یہ واقعی کوئی مسئلہ اختلافی ہو اور اس میں کچھ دلیل ہو. اے ٹو زیڈ پڑھی ہے. اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ککھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، سوائے لفاظی کے اور بات کو دائیں بائیں گھمانے کے کچھ بھی نہیں ہے. وہ حضرت عمر کو آخر وقت میں ندامت ہوئی تھی کہ میں نے 3 طلاق کو 3 کر کے، یہ بھی میں نے حدیث دیکھی جو ابن قیم نے بھی کی ہے. حدیث کے جب عربی الفاظ دیکھے تو اس میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں، عربی الفاظ کا ترجمہ ہی غلط کیا ہوا تھا. اور پھر وہ سند دیکھی تو وہ سند بھی انتہائی کمزور، اور اس پر جو اشکالات ہوتے ہیں وہ اشکالات بھی بہت زیادہ. دیکھو نبی کے پاس نا ایک خاتون آئی تھی کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ماں کی پشت سے تشبیہ دے دی ہے، عرب میں اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا، تو بہت رو رہی تھی. نبی نے فرمایا کہ میں کوئی رخصت نہیں پاتا. وہ بار بار اللہ سے دعا مانگتی تھی. پھر زہار کی آیتیں آسمان سے نازل ہوئیں کہ یہ کفارہ دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حرام بیوی کو حلال کرنے کا حق اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا تھا. کتنا روئی ہے وہ عورت، آپ کو ذرا بھی، آپ نے بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے. پھر اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس کا کلام سن لیا ہے، کیونکہ انہوں نے طلاق نہیں دی ہے، زہار کیا ہے، تو حرام نہیں ہوئی ہے، کفارہ دے دے. تو پتہ چلا کہ حلال بیوی کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا، یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے پاس بھی نہیں ہے. میں لدی سے پوچھتا ہوں، تم جو کہتے ہو حضرت عمر نے سیاستاً 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا ہے، اس کا مطلب حضرت عمر نے معاذ اللہ اتنی بڑی تحریف کی ہے کہ جو بیوی قرآن و سنت کی روشنی میں حلال تھی اس کو حضرت عمر نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ حرام کر دیا، اور سارے صحابہ اس جرم پہ خاموش رہے. تو یار اس سے تو حضرت عمر کی پرسنالٹی اور صحابہ کی پرسنالٹی کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے. اہل حدیث کہتے ہیں سیاستاً ایسے کیے تاکہ طلاق کی روک تھام ہو. ابے سیاست میں میرے بھائی سزا دی جا سکتی ہے. سیاست میں حلال بیوی کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا یہ نہیں ہوتا. سیاست میں یہ کام پیغمبر نے نہیں کیا، اس کا رونا دھونا دیکھ کے اس عورت کا. اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی ہے تو ہوا ہے. جو کام پیغمبر نے نہیں کیا وہ عمر کریں گے، اور اگر عمر کریں گے تو پبلک چھوڑے گی؟ حضرت عمر نے حج تمتع پہ پابندی لگائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جو کیا نا، ایک سفر میں عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا، جیسے ہم حج تمتع کرتے ہیں. حضرت عمر اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے نبی کی خصوصیت تھی یہ. تو حضرت عمر نے پابندی لگا دی. صحابہ نے اس پابندی کو نہیں مانا.
امیر المومنین کے آرڈر کے باوجود عبداللہ بن عمر سے کہا گیا کہ آپ حج تمتع کرتے ہیں. حضرت عمر نے تو کہا تھا کہ صحیح نہیں ہے یہ. انہوں نے فرمایا تھا امر ابی نتبع ام امر رسول اللہ, میں عمر کی مانوں یا نبی کی مانوں؟ صحابہ تو ایسے تھے میرے بھائی, انہوں نے فوراً کیا کیا, پیغمبر کی مانیں گے, عمر کی نہیں مانیں گے. اس بارے میں کسی صحابی نے نہیں مانا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آج چاروں مذاہب میں یہی ہے کہ جب آپ عمرے پہ جاتے ہو عمرہ بھی کرو اور حج بھی کرو. حضرت عمر کہتے ہیں ذاتی رائے تھی, اور اس میں بھی حضرت عمر کا مقصد اللہ رسول کی مخالفت نہیں تھی. ان کی نظر میں ایک تعویل تھی جو حضرت عثمان کی نظر میں تعویل تھی کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سفر میں حج عمرہ اس لیے کیا کہ خوف کا دور تھا, دوبارہ عمرے کے لیے آنا مشکل تھا. تو وہ خاصیت تھی. اجتہادی معاملہ ہے, اس میں دو رائے ہو سکتی ہے, لیکن 3 طلاق کو ایک کہنا, یہ ایک کو 3 کہنا, یہ اجتہادی کام بولو نہیں ہے. جبکہ حضرت عمر کو پتا بھی ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاق کے بعد بیوی حلال سمجھی جاتی تھی, اور عمر کہیں آج سے میں حرام کر رہا ہوں تاکہ لوگ طلاقیں نہ دیں. کوئی لاجک بنتی نہیں ہے اس چیز کی, صحیح ہے نا, کوئی لاجک اس کی بنتی نہیں ہے کہ آپ اس عورت کا بیڑا غرق کر رہے ہو. کسی اور کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال کر دیا, اس کے لیے حلال تھی اس پر حرام کر دیا. اور پھر سارے صحابہ جو ذرا ذرا سی باتوں پہ بول پڑتے تھے سارے خاموش, اور سب اسی کے مطابق فتویٰ. اور اس حدیث کے جو راوی عبداللہ بن عباس ہے, جو 3 طلاق کو ایک کہنے والی حدیث, وہ خود بھی 3 کو 3 کہہ رہے ہیں اور دلیل میں قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں. لیکن اہل حدیث جو اس طرح کے فتنہ پرست ہوتے ہیں نا, زہر کا پیالہ پی لیں گے اس مسئلے پہ کبھی بھی بات. پھر سعودیہ کے فلانے مفتی نے کہا, پھر یہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, آپ کے دیوبندی مفتی نے بھی ہماری تائید کی ہے. ابے ہمارے سارے دیوبندی بھی آپ کی تائید کریں, قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی کا قول حجت نہیں ہے. مجھے لا کے کہہ رہے ہوتے آپ کے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے بھی, جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے مفتی تھے, انہوں نے بھی کہا اہل حدیث کی رائے اس بارے میں جو ہے وہ اتنی غلط نہیں ہے. بھائی کہا ہے, کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہم مفتی کفایت اللہ صاحب کے مقلد تھوڑی ہیں, کہہ دیا غلطی ہوئی ان سے. تو پھر یہ پھنستے ہیں نا, تو کہتے ہیں فلاں نے بھی لکھا ہے, فلاں نے. بھائی لکھے وکھے کو مت دیکھو, قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, صحابہ کیا کہتے ہیں. آپ چاروں اماموں کو تو نہیں مانتے نا, تو ان کو تو آپ بھی مانتے ہو. ان سب سے ہٹا کر فلانے دیوبندی نے, کچھ بریلوی لوگ بھی کہنے لگے ہیں, تو فلانے بریلوی نے. بھائی یہ سارے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو نا, چاہے میرے اکابر ہی کیوں نہ ہو. نہ یہ ابو حنیفہ کی خاک کے برابر ہیں, نہ عبداللہ بن مسعود کی خاک کے برابر ہیں, نہ عمر بن خطاب کی خاک کے برابر ہیں, نہ نبی کی خاک کے برابر ہیں. ان سے دکھاؤ ہمیں, سمجھتے ہو؟ تو اگر ہمارے اکابر نے, میرے اکابر تو مانتے ہیں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا, میں تو نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا بھائی, ہمیں کچھ بھی اس میں. تو ہمارے اکابر سے ہمیں عقیدت ہے, ان کے علم تقوی کی وجہ سے, اس بیس پہ نہیں ہے کہ وہ معصوم علی الخطا ہیں, ان سے کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہمارا نظریہ اپنے پیر مفتی رشید احمد صاحب کے بارے میں نہیں ہے, تو آگے والے کے بارے میں کہاں سے ہوگا, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں نہیں ہے تو آگے کہاں سے. تو یہ جو اجتماعی دعا کے بارے میں اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھتے ہیں نا بھائی, کتابیں نہیں, کوئی فقہ کا مضبوط جزیہ دکھا دو, کیونکہ فقہ میں جو جس قول پہ فتویٰ ہوتا ہے نا وہ بہت مضبوط قول ہوتا ہے, اس پہ کوئی دلیل ہوتی ہے. تو ہمارے جو فقہ حنفی کی کتاب میں دکھا دو, وہاں بھی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ حدیث میں نہیں ہے, فقہ تو قرآن و حدیث ہی سے نکالا گیا ہے نا, تو حدیث میں بھی نہیں ہے, وہاں بھی نہیں ہے. تو پھر وہ اجمالی حدیثیں ہیں کہ نماز کے بعد دعا کی بڑی فضیلت ہے, تو وہ اجمالی حدیثیں تو وظائف کے بارے میں ہے. نماز کے بعد دعا کی فضیلت تو ہے, کیسے ہے, نبی نے کیسے عمل کیا ہے. دیکھو اذان کے بعد بھی دعا کی فضیلت ہے نا, اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ ہاتھ اٹھا کے سب اجتماعی دعا شروع کر دیں. تو نبی نے فرض نماز کے بعد دعا کی فضیلت بیان کی ہے, لیکن دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کیسے بیان کی ہے. اور فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بہت ڈیٹیل میں جا کے, تو وہ کتابیں اس کے ذکر سے خاموش ہیں. پھر بھی میں کہتا ہوں یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں, اگر کوئی مانگ رہے تو مانگنے دو, فتنہ نہ پھیلاؤ, لیکن ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہمیں آپ تھوپے ہمارے سر پہ اور آپ کہیں کہ تم اکابر کی روش سے ہٹ گئے ہو, تم دیوبندیت سے نکل گئے ہو, تم فلانے سے نکل گئے ہو. یہ اسٹائل آپ کا غلط ہو جائے گا. تو اتنی موٹی کتاب کے بجائے کوئی ایک حدیث دکھا دو. ظاہر ہے پوری زندگی نبی نے جو عمل کیا ہو تو کوئی تو حدیث ہوگی نا, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر آپ فقہ حنفی کو اکثر فالو کرتے ہیں, یہاں پہ فقہ حنفی میں کوئی مفتہ بھی قول جو مضبوط قول ہو کسی فتوے کی کتاب سے, وہ دکھا تو وہ بھی نہیں ہے. باقی پھر اردو کتابوں سے دکھاؤ گے تو وہ تو پھر اردو کتابیں تو پھر میں بھی لکھ سکتا ہوں, کوئی بھی لکھ سکتا ہے. ہم رجال و نحن رجال, سمجھتے ہو.